بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان ہمارا ایمان سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آصف۔ آج ہم 13ویں سحری کی نشست پہ موجود ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے والدین کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے۔ اب جہاں بات آئے والدین کی اہمیت کی، تو اہمیت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو اتنے ہوتے ہیں، اور آج جو ہم اتنے بیٹھے ہیں یہ ہے والدین کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن والدین وہ واحد نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی رضا والدین کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ اب اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ 10 بچوں کو 2 والدین پال لیتے ہیں، لیکن 2 والدین کو 10 بچے نہیں پال پاتے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے، اور ہمارے اسلام میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کیا بات ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے عالم دین مفتی محسن الزماں صاحب موجود ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مبشر، اور اپنی نشست کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک شعر عرض کروں گا کہ عشق جب بھی مقام کرتا ہے، عشق جب بھی مقام کرتا ہے، مقتدی کو امام کرتا ہے۔ ان کے ہر ایک فقیر کو ناصر، ان کے ہر ایک فقیر کو ناصر، ہر سکندر سلام کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت خوبصورت آواز موجود ہے، اور ہماری ہر نشست میں جب بھی ہم ہر سال پروگرام کرتے ہیں، نشست لگاتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں زینب عادل لاکھانی۔ آپ سے درخواست کریں گے اپنی خوبصورت آواز میں نعت شریف سنائیں۔ مجھے اکثر مدینے میں بولانا رحمت عالم، مجھے اکثر مدینے میں بولانا رحمت عالم، بولانا پھر بولانا رحمت عالم، رہے بس آپ کے فیض و کرم کا
رہے بس آپ کے فیض و کرم کا سلسلہ جاری، مدینہ لے کے آئے آب و دانہ رحمت عالم، مدینہ لے کے آئے آب و دانہ رحمت عالم۔ نظر جب گنبد اشک بہہ نکلے، نظر جب گنبد خضرا پہ پہنچی، اشک بہنے پھر چکھانا رحمت عالم حضوری کی لذت، پھر چکھانا رحمت کا قلب انجم کی، دم آخر یہی حسرت ہے آقا، قلب انجم کی، مجھے بھی چہرہ انور دکھانا رحمت عالم، مجھے بھی چہرہ انور دکھانا رحمت عالم، بولانا پھر بولانا پھر بولانا رحمت عالم، بولانا پھر بولانا پھر بولانا رحمت عالم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زینب، بہت خوب بہت خوب، اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے، آپ کی آواز میں خوبصورتی دے، بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب آپ سے شروعات کرتے ہیں کہ قرآن میں اس کی کیا حدیث ہے، اور قرآن میں کیا ایسی حدیث موجود ہے والدین کی فضیلت کے حوالے سے؟ کہ قرآن میں کیا حکم آیا ہے یہ میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ قرآن میں کئی جگہ والدین کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا، لیکن ایک جگہ رب نے فرمایا فَلَا تَقُلْ اُفٍّ وَلَا تَنْحَرْ، ایک جگہ رب نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے دو مقامات پر والدین کی عظمت کو بڑا ہی اجاگر فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا کہ جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے ایک، تو تم ان کے سامنے فَلَا تَقُلْ اُفٍّ، کہ تم ان کے سامنے اف بھی مت کرنا اور نہ جھڑکنا، یعنی کہ ہوتا نا ہم اپنے والدین سے غصے سے کوئی کلام کر لے، فرمایا اور نہ جھڑکنا، بلکہ ان کے ساتھ احترام سے، شفقت سے، محبت سے پیش آنا، اور اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ تو ان پر رحم فرمائے اور ان پر کرم فرمائے، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے شفقت و محبت سے پالا ہے۔ تو قرآن پاک کی جو سورہ بنی عمف بھی نہیں کرنا، بھلے جائز بات کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر باپ کو اللہ نے مقام کیا دیا، دیکھیں نا کہ جب بچے کو چلنا نہیں آتا وہ انگلی پکڑے چلانا سکھاتا ہے۔ بے شک۔ مثال کے طور پر پھر یہ دیکھیں کہ ایک شخص 9 گھنٹے اپنے پیٹ پہ وزن باندھ کے نہیں چل سکتا، لیکن ماں 9 مہینے جو ہے اپنے بچے کو بطن میں رکھتی ہے۔ تو یہ مقام، اور صرف رکھتی نہیں، اس کے بعد بھی بڑا، یعنی کہ ایک وزن اس کے بعد تو اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ماں اور باپ دونوں کی شان و عظمت۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے والد کے بارے میں جیسے آپ نے فرمایا کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ والد کی رضا میں، جس طرح آپ نے فرمایا والدین، ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس طرح ماں کے لیے فرمایا کہ ایک صحابی رسول آئے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے منت مانگی تھی کہ جب مکہ فتح ہو جائے گا تو میں کعبے کی در کی چوکھٹ کو چوموں گا، کعبے کی در کی چوکھٹ کو، جو کعبہ ہے، اس کو چوموں گا۔ تو فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟
فرمایا ہاں تم ان کے قدموں کو چومو، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، تو جو قدموں کو چومو گے تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ اچھا مفتی صاحب، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ والد کی بد دعا جلدی لگتی ہے، کیونکہ ماں تو اپنے بچے کو ہر وقت دعا دیتی تھی، والد کی دعا اور بد دعا میں زیادہ میں نے سنا اثر ہوتا ہے۔ اصل میں بات وہی آ گئی، میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی نا کہ والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی، اس سے مراد یہ ہے کہ والد جو ہے نا اگر بد دعا دے دے اور ناراض ہو جائے تو اس سے مراد یہ کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے حکم فرمایا کہ تم والدہ کی تو شان و عظمت بہت اعلیٰ ہی ہے، لیکن تم یہ نہ سمجھو کہ والد کی ناراضگی جو کوئی عام بات ہے، والد کی ناراضگی بھی عرش کو ناراض مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بد دعا، اس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کر رہا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول آئے اور اللہ نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ پھر رسول نے فرمایا کہ کوئی شخص، یہ یاد رکھیے گا جو آپ بد دعا کی بات کر رہے ہیں نا، یہاں تک کہ فرمایا گیا کوئی شخص فرض نماز پڑھے اور کوئی نفل نماز پڑھے، اللہ اس نماز کو، اس فرض عبادت کو، اس نفل عبادت کو تب پورا قبول فرمائے گا جب اس کے والدین راضی ہوں۔ اللہ اگر والدین ناراض ہیں تو وہ نفلیں پڑھتا رہے، وہ حج کرتا رہے، وہ کہتے ہیں وہ فرض ادا کرتا رہے، اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے رسول نے فرمایا کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں صحابہ کرام کی، اور بیٹھے آقا نے فرمایا اے میرے صحابیو، اگر کوئی مومن اپنے والدین میں سے ماں یا باپ کو ایک مرتبہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے، محبت سے دیکھتا ہے، شفقت سے دیکھتا ہے، اس کا مقبول حج۔ صحابی اٹھے کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر میں اپنے ماں باپ میں سے کسی کو بھی 100 مرتبہ دیکھ لوں، فرمایا اللہ کی رحمت میں کمی نہیں ہے، 100 مرتبہ دیکھ، اللہ تعالیٰ 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جہاں پر اتنا والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ہے، میں نے ایک خبر دیکھی تھی کہ کچھ بچوں نے اپنی ماں کو نہ صرف تشدد کیا، اس کے بعد کچرے میں پھینک دیا، اس کے بعد پھر ان کو دوسری این جی اوز لے کر گئی۔ تو ان ساری چیزوں کا مطلب، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں کیوں آتی جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور حاضر کا یہ لمحہ فکری ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے فرمایا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ والدین سے اونچی آواز میں گفتگو کرنے کا بھی سختی ہے کہ آپ اونچی آواز میں بھی ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کریں، بالکل اتنی سختی ہے۔ کو جا کے ان کو جھڑک دینا، ہمارے پاس بھی روحانی ویلفیئر پر عموماً کی کیسز آتے ہیں، خواتین آتی ہیں، مائیں آتی ہیں کہ جی ہماری بیٹی نے ہمارے پہ ہاتھ اٹھا لیا، ہمارے باپ آتے ہیں، مختلف والدین آتے ہیں کہ جی ہمارے بچے نے بہت بدتمیزی کرنی شروع کر دی، ہاتھ اٹھا لیا۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان بچوں کو بلائیں اپنے پاس اور پھر ان کی کاؤنسلنگ کریں، ان کو بتائیں جو احادیث ہمیں علماء کرام نے سنائی ہیں، پڑھائی ہیں، ان کے ہم اپنی فیملی کا جو طریقہ کار ہے، جو ہمارے والدین تھے، وہ ان کو ہم بتاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ اگر ان بچوں کی کاؤنسلنگ کر دی جائے صحیح طرح سے، معاشرے میں جو یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور یہ اولڈ ہوم کاؤنسلنگ کے علاوہ ابھی مفتی صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ چیز تو ہمیں بچپن سے ہی پتہ ہے کہ ہمارے ماں باپ کا درجہ کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے، لیکن اس میں کاؤنسلنگ سے زیادہ بھول جاتے ہیں نا، وہ بھول گئے ہیں۔ اب وہ اس جو معاشرے کی غلاظت ہے اس میں بیٹھنا شروع ہو گئے، صحبتیں بدلنی۔ پہلے صحبتیں مساجد میں ہوا کرتی تھیں، علماء اکرام کے درمیان بیٹھا کرتے تھے، وہاں سے سیکھ کے اٹھتے تھے۔ تخم تاثیر، صحبت اثر، جیسی صحبت لیں گے ویسے ہی ہمارے اعمال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ علماء سے دوری ہو گئی، مساجد سے ہم نے کنارہ کش ہو گئے، جو بھی کچھ ہمیں علم حاصل ہوا تھا وہ ہم بچپن میں ہی بھول گئے، نوجوانی میں آ کر اس کا بالکل الٹ ہو گیا معاملہ۔ اس کی مثال میں یوں دے دوں آپ کو، دیکھیں جو آپ نے بات کی نا کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی یوں ہوتی ہے کہ جب جیسے نا جو اولاد ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی اس لیے بنتی ہے کہ ماں باپ جب تک اولاد یعنی کہ والدین نہیں بنتے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنے ماں باپ کا مقافات عمل ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ مقافات عمل بھی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں آج کے دور میں جو آپ نے کہا نا یہ کیوں ہو رہا ہے، اصل میں بات رہی کہ ہم اپنے بچوں میں وہ دینی شعار پیدا نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پر میں ماں باپ کا مقام اس طرح سمجھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، نبی ہیں، نبی
अल्लाह ताला से कलाम के लिए जा रहे हैं, जब चलते हैं कोहे दूर पर तो गिर पड़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है मूसा संभल के आना, तेरी माँ नहीं है जो पीछे तेरे लिए दुआ करे। नबी को माँ की दुआ की जरूरत, मैं और आप क्या है मेरे भाई, सोचे अपने आप किरदार में। खुदा की कसम माँ जो की दुआ जो ना बंदे को अर्श तक पहुंचा देती। बाय दुस्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जमाने के वली हैं, आप फरमाते मेरी माँ ने मुझे पानी के लिए कहा, मैं जब आया तो मेरी माँ की आंख लग गई, सो गई, तो मैंने अपने गिलास में वो जो गिलास जिसमें पानी था उसमें थोड़ी देर खड़ा, शायद माँ उठेगी तो पानी पिला दूँ। चल कहा बेटे अभी तक तुम खड़े हो, और मैं माँ आपको प्यास लगी थी, आपकी आंख लग गई, मैंने सोचा आप फिर उठेंगे आपको तकलीफ होगी, पानी नहीं मिलेगा, इसलिए खड़ा रहा था। ये अदब है, और अदब ही माँ बाप की दुआ ले जाती है। ये अदब है, लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है इसको अभी हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। और ये वो इसको मैं मौजू क्या कहूँ, ये एक ऐसी बात है, एक ऐसी हकीकत है, जब इस पर बात शुरू होती है तो बाखुदा रोंगटे भी खड़े होते हैं और सवाल पे सवाल जहन में आते रखते हैं। नहीं ज़ाहिर है हमारी एक निश्चित का तरीक़ाकार है, उसको लेके चलेंगे। अब हम चलते हैं अपनी शेफ़ की जानिब जो कि किचन में मौजूद हैं और देखते हैं कि आज क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिहारी बोटी। बिहारी बोटी, और ये दूसरे उस पे क्या चूल्हे पे चढ़ा? ये तो जूस के लिए। अच्छा जूस गर्म हो रहा है? हाँ आज गर्म हो रहा है। गरम जूस पिला रही है? हाँ। अच्छा जी, गरम जूस है, उसके बारे में बात करेंगे। इसका बताइएगा इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट आप मिक्स कर रही हैं, क्या डाल रही हैं? इसको मैरिनेट करके रखा था। ठीक है। इसमें खसखस डाली है, पीस के चने डाले हैं, फ्राई अनियन पीस के डाली है, और इसमें बिहारी मसाला डाला है, जिस मसाले में था तेज़ पत्ता, कड़ी पत्ता और जायफल जावित्री, चाट मसाला और थोड़ी सी टाटरी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जो मसाला होता है ये बाजार वाले होते हैं या आप खुद इसको घर में बना सकते हैं? खुद भी बना सकते हैं घर में। वही इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बाजार वाले यूज़ करते हैं, उसमें वो प्रिजर्वेटिव और कलर्स ऐड करते हैं, और घर वालों में प्रिजर्वेटिव और कलर नहीं होता, वो नेचुरल होता है। वो नेचुरल। और ये जो तैयार होता है बिहारी बोटी, हाँ बिहारी बोटी ना, हाँ, आज इसकी तैयारी में कितना टाइम लगता है? हार्डली 35 to 40 मिनट्स। 35 to 40 मिनट्स। और कितनी देर पहले इसको मैरिनेट करना होता है? 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले करना होता है। और अगर बीफ है तो 2 घंटा पहले। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया हमारे मेहमान हैं मलिक अहमद जलाल साहब, CEO अमन फाउंडेशन। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके नाजरीन का। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, अमन फाउंडेशन एक इदारा जो कि हम देखते हैं कि अमन फाउंडेशन की एम्बुलेंसेस और बड़ी अच्छी वेल इक्विप्ड एम्बुलेंसेस जो हैं इस वक्त, मुझे थोड़ा सा अमन फाउंडेशन के बारे में पहले बताइए आप। जी, अमन फाउंडेशन एक अल्लाह के देन से एक फलाही इदारा है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, जो 2008 से कराची में और पाकिस्तान में काम कर रहा है। और उसकी बुनियाद एक प्रिंसिपल पे है, वो ये है कि एजुकेशन यानी तालीम या शऊर इंसान को गुर्बत से निकालता है। बिल्कुल। और हेल्थ अगर हो, अगर कोई मसला आ जाए तो वो गुर्बत में नीचे ले जाता है। सही कह रहे हैं आप। सो इन 2 एरियाज़ में पाकिस्तान में काफ़ी बड़ा गैप है और इसमें फोकस करना चाहिए और काम करना चाहिए। जी जी। तो उस लिहाज से हमने जो डिसाइड ये किया कि 2 एरियाज़ जो हेल्थ और एजुकेशन में, एक जो कि बहुत बड़ा जिसमें ज़रूरत है, हमारी माशाल्लाह काफ़ी यूथ है जो हमारा एक बहुत बड़ा सासा है, मगर वो हमारी लाइबिलिटी भी बन सकता है अगर हम उसको सही तरह यूटिलाइज ना करें, वो गलत रास्ते पे निकल सकते हैं। सो उसमें हमें उनको स्किल्स ट्रेनिंग या जिसे वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं, उसका हमारा एक इंस्टीट्यूट है जिसे अमन टेक कहा जाता है, अमन इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, जहाँ माशाल्लाह अब तक तकरीबन 10,500 के करीब बच्चे ग्रेजुएट कर चुके हैं माशाल्लाह। और 69% के करीब उन बच्चों को जॉब्स भी मुयस्सर हुई हैं या एंटरप्रेन्योरशिप किया है या जॉब्स कर रहे हैं। अच्छा अहमद साहब, मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पर जो बच्चे आप जिनको तालीम देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है कि आपने कहा कि यूथ किसी और तरफ वो निकल जाती है, कहीं स्नैचिंग होती है, इसके बाद वो आपके वहाँ पर एडमिशन ले सकें। देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ज़्यादातर जो कोर्सेज हम करते हैं वो मैट्रिक पास होता है। चंद कोर्सेज जो एडवांस होते हैं, जिसे मैकेट्रॉनिक्स कहते हैं, जो आजकल रोबोटिक का एक एरिया है, उसमें हम FSC मांगते हैं, मगर वो बहुत कम कोर्सेज हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे कोर्सेज यहाँ पे हम मिडिल पास भी बच्चों को ले लेते हैं, ताकि वो ये डेंटिंग
اور باڈی پینٹ کا جو کام ہے اس میں جو ہے نا آپ کو مڈل پاس کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے پاس ہنر آ جائے اس کے بعد وہ اپنا کماتے رہیں. اچھا سر آپ لوگوں کی فیس کتنی ہوتی ہے کہ ایک غریب آدمی اسے افورڈ کر سکتا ہے؟ مجھے فیس کا بتائیے گا. تو ہمارا جو فیس ہماری کورسز جو ہیں وہ 6 مہینے کے کورسز ہوتے ہیں, شارٹ کورسز ہوتے ہیں. 1500 سے 2500 کے درمیان میں ہوتی ہے بچوں کی. اور اس میں آپ یہ دیکھیں یہ تھیوریٹیکل کورسز نہیں پڑھائی جاتی, یہ لیبز میں ہوتا ہے. ہر بچے کو یونیفارم دیا جاتا ہے, اس کے گلوز ہوتے ہیں, اس کے کنزیومیبلز ہوتے ہیں. سو اسی میں آپ کو بڑا خرچہ آ جاتا ہے. ہماری جو کاسٹ ہے جو ہمارے ایک بچے کی مہینے کی وہ 12,000 ہے. ٹھیک ہے. سو 12,000 کی کاسٹ ہے, لیکن ہم جو فیس چارج کرتے ہیں وہ 1500 سے 2500 کے لیے ہے. اور وہ کافی ماشاءاللہ لوگ ہیں جو اپنے زکوٰۃ اور عطیات اور ڈونیشنز کے ذریعے وہ اس فیس کو بھی ہم پورا کر دیتے ہیں. اور چند بار جو بچے ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہم ان کو بھی اسکالرشپ پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا احمد صاحب یہ جو آپ لوگ کورسز کراتے ہیں یہ صرف لڑکوں کے لیے ہوتے ہیں یا لڑکیوں کے لیے بھی آپ لوگوں نے کوئی پلان کیا ہوا ہے؟ دیکھیں ایک معاشرے میں لڑکے لڑکیوں کو دونوں کو آپ کا آگے کی طرف لے کے جانا ہے. سو ہمارے پہلا جو شروع ہوا تھا کورسز وہ لڑکوں کا تھا جس طرح آٹو میکینک, پر اب ہم نے پچھلے 3 سالوں سے خواتین کے بھی کورسز شروع کر لیے ہیں. جس میں آئی ٹی کا کورس ہے تاکہ خواتین گھر سے بیٹھے بیٹھے یا اپنی کمیونٹی سینٹر سے بیٹھے بیٹھے وہ اپنا ایک ذریعہ معاش بنا سکیں. اور ایک ٹیکسٹائل مشینسٹ کا کورس ہے جہاں پہ خواتین کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ہماری انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل میں, وہاں پہ ان کو ہیومن کیپٹل کی ہیومن لیبر کی کافی ضرورت ہوتی ہے. تو وہاں پہ خواتین کو ان 2 ٹریڈز میں ہم ٹرین کیا جاتا ہے. اور انشاءاللہ فیوچر میں اور آئی ٹی کے ٹریننگ ان کو دی جائے گی اور نئے نئے ٹریڈز ڈیولپ کیے جائیں گے خواتین کے لیے. اچھا سر جب آپ کے پاس کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے اور 6 منتھ میں آپ لوگ ٹریننگ دے کے اس کو پاس آؤٹ ہوتا ہے تو سر اس کے لیے جابس پرووائڈ آپ لوگ کرواتے ہیں یا ان کو ایزلی وہاں پر مل جاتی ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا آپ جابس ان بچوں کو جو آتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پہ جابس اپلائی کہاں کر رہی ہیں. تو ہمارا ایک پورا کیریئر سروسز ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ 3 یا 4 ہمارے پروفیشنلز کام کرتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ انڈسٹری کو لے کے آئیں امن ٹیک میں, وہ وہاں پہ پریزنٹیشنز دیتے ہیں. ہمارے بچوں کو ہم انڈسٹری میں لے کے جاتے ہیں تاکہ ان کو ایک طرح سے اویئرنیس کریٹ ہو. اس کے علاوہ تھرو فیس بک, تھرو ٹیکسٹ میسیجنگ ہم بچوں کو اویئر کرتے ہیں کہ جی 50 جاب سعودی عربیہ میں آ گئیں یا 50 جاب سچ ایک کمپنی کے ساتھ آ گیا. اس کے بعد ہم نے پورے پاکستان میں پہلی دفعہ امن ٹیک کا کیریئر سروسز ہم نے اور کیریئرز فیئر ہم نے شروع کیا تھا. آپ دیکھتے ہیں یونیورسٹیز میں آئی بی اے میں جائیں گے, لمس میں ہوتے ہیں, وہاں پہ کیریئرز فیئر ہوتا ہے. اس تک کبھی پاکستان میں اس طرح نہیں کیا, حالانکہ وہاں پہ بھی ضرورت ہے. سو ہم نے لاسٹ ٹائم پہلی دفعہ شروع کیا تھا. ماشاءاللہ 35 سے 40 کمپنیز آئی تھی اور تقریباً 3 سے 4 ہزار بچے لڑکے اور لڑکیاں آئے تھے وہاں پہ ان کمپنیز کے بارے میں انفارمیشن لینے کے لیے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ چند کلو کے بڑی بڑی نامی گرامی یونیورسٹیز NED کے بھی گریجویٹس آئے تھے وہاں پہ ایک ذریعہ سے کہ آپ جابس کے بارے میں پتہ کریں. اچھا احمد صاحب یہاں پر ایک کوشچن میرے دماغ میں یہ آتا ہے کہ ایک دکان ہوتی ہے یا ایک ورک شاپ ہوتی ہے, ایک بچہ لگتا ہے وہاں پر وہ الیکٹریشین کا کورس کرتا ہے, ایک بچہ کسی دکان میں لگتا ہے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کورس کرتا ہے. اس بچے میں اور آپ کے پاس سیکھے ہوئے بچے میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے؟ بات آ جائے اس کے بعد اس کو ایک اسپیسیفائڈ انسٹرکٹرز ہوتے ہیں جو کہ انڈسٹری ٹرینڈ ہیں, وہ لیبز میں یا ورک شاپ میں ان کو ٹریننگ کرتے ہیں. وہ والی لینگویج نہیں ہے کہ چھوٹے پانا لا, ایک ایٹماسفیئر ہے پورا لائک یونیورسٹی, ایک یونیورسٹی جس میں آپ کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی بتاتے ہیں کہ گاڑی اگر کہیں ڈینجر ہے تو پہلے اپنے آپ کو سیکیور کرو, اپنے لوکیشن کو سیکیور کرو. وہ جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو پورا گلوبل سٹینڈرڈ ہے وہ سکھاتے ہیں. تھرڈ ایریا جہاں پہ ہم بہت زیادہ جس پہ ہمیں بہت زیادہ فخر ہے وہ ہے سافٹ سکلز کا ایریا, جسے ہم کہتے ہیں شعور کہیں گے. اس میں یہ ہے کہ کس طرح ڈسپلن سے کام کرنا ہے, کس طرح باہمی اشتراک سے کولیبریشن سے کام کرنا ہے. اس میں ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ کھانا چمچ اور کانٹے سے کھانا, تو انٹرویو پہ کیا بات کہنی ہے اور کیا بات نہیں کہنی ہے. اگر پاکستان سے باہر بھی جاتے ہیں تو ان کے لیے بڑا اچھا, اسی سے ہمارا ایکسپیرینس ہوا تھا کہ ہمارے بچے جو باہر جا رہے تھے وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہے تھے. سو یہ ہم ایک طرح سے لائف سکلز یا سافٹ سکلز یا شعور تھوڑا سا ایک بچوں میں پیدا کر لیں تاکہ وہ نہ صرف بچے اچھے کام کرنے والے ہنرمند امپلائی بن سکے بلکہ اچھے ایک انسان اور اچھے ایک سٹیزن بھی بن سکیں. احمد صاحب جہاں پر آپ لوگ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہمارے ینگسٹرز کو سکھا رہے, وہیں پر ہم ایمبولینس سروس دیکھتے ہیں اور وہ ایمبولینس سروس ایسی ہے جو ابھی تک پاکستان میں اور ہمیں نظر نہیں آتی. اتنی ایسی ایمبولینس سروس پاکستان میں لانے کا, اسپیشلی کراچی میں لانے کا مقصد کیا تھا, کیا لیکن لانے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں لانے کی سب سے بڑی وجہ جیسے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہیلتھ اور ایجوکیشن کا,
تو ہیلتھ میں دیکھا سب سے زیادہ گیپ کس ایریا میں ہے. سو ہم نے یہ سوچا کہ ابھی جو ہے ہمیں پراپر ایمبولینس سروس جو ایک بین الاقوامی معیار پہ یا سٹینڈرڈ پہ ہوتی ہے جیسے نیو یارک اور لندن میں ہوتی ہے, اس کی ایک پاکستان میں ایک گیپ کی ضرورت ہے. یہ عموماً دنیا بھر میں یہ سروس پوری گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے, بٹ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ اگر گورنمنٹ یہ سروس پرووائڈ نہیں کرے تو ہم ایک قدم لے کے اس کو سیٹ اپ کریں, بیکاز آپ کو پتہ ہے اس میں کافی اس میں محنت کرنی پڑتی ہے, ٹیکنیکل سکلز ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں, اور اس میں کافی اس میں آپ کو انویسٹمنٹ اور آپ کو فائنانسنگ کی ضرورت ہوتی ہے. سو وہ ہم نے سوچ کے لائے, اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جب حادثات ہوتے ہیں تو یہ ایک ہمارا پاکستان میں ایک ہے, جب زیادہ نقصان بالکل, اور راستے میں نہ پہنچنے کی وجہ سے بھی پھر نہیں آپ کو فیسلٹیز ملتی, تو جو ہے وہ اموات زیادہ تر اموات زیادہ ہو جاتی ہیں, اور جو بیک بون کے جس طرح لوگ آپ کو بتا رہے ہیں اٹھا رہے ہوتے ہیں, ٹرین نہیں ہوتے, اٹھا کے ڈالنے والی وہاں پر ہوتا ہے. اچھا, تو آپ کے پاس ایمبولینسز میں بھی جہاں تک مجھے علم ہے کچھ کیٹیگریز ہیں, 1 2 3 کچھ اس طرح کی کیٹیگریز ہیں, اس کا ہمیں بتائیے. دیکھیے ہماری ایمبولینسز جو ہیں ان کے اندر 73 ہیلتھ کیئر کی چیزیں ہیں, جو یعنی میڈیسن سے لے کے انجیکٹیبل سے لے کے ایکوپمنٹ سے لے کے 73 ڈفرینٹ ایریاز ہیں جہاں پہ ہم کیٹر کر سکتے ہیں, ایسپرین کی گولی سے لے کے کارڈیک مانیٹر سے. سو یہ تمام کے تمام ایمبولینس لائف سپورٹ, اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک ڈرائیور ہے جو کہ BLS ہے, اور بیسک لائف سپورٹ میں ایکوپمنٹ ساری چیز سیم ہے. صرف فرق یہ ہے کہ وہاں پہ نہ صرف ایک پیرامیڈک ہوتا ہے بلکہ ایک EMT جسے کہتے ہیں ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین, اور ان کا یہ ہوتا ہے وہ ایک بیسک نرس ہوتے ہیں, ان کو ٹریننگ دے کے ایمرجنسی کیسز کو ڈیل کرنے کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے. تو اس میں 2 لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور جو پھر ایک اس سے بھی ہائی لیول کی ایڈوانس کارڈک لائف سپورٹ, اس میں لوگ اسپیسیفکلی ٹرینڈ ہوتے ہیں کارڈک میٹرز کو, ہارٹ اٹیک یا کارڈک فیلیئرز کو ڈیل کرنے کے لیے, مگر اس کے ساتھ اس میں کارڈک مانیٹر بھی ہوتا ہے تاکہ وہ راستے میں ہی جس طرح کہتے ہیں نا پری ہاسپٹل کیئر آپ کا ہسپتال میں جاتی ہے تو وہاں پہ ہماری جو ساری ریکارڈنگز ہوتی ہیں وہ ریڈنگز وغیرہ وہ ہم سب پرووائڈ کر دیتے ہیں. اچھا, کتنے آپ کے پاس ایمبولینسز اس وقت کراچی میں ایکٹیو ہیں, کتنے نمبرز کتنے ہیں؟ جی ہمارے ماشاءاللہ سے اس وقت 60 ایمبولینسز ہیں کراچی میں, 75 آل ٹوگیدر ایمبولینسز ہیں, 60 روڈ پہ ہوتی ہیں ایک وقت میں. تو لیکن کراچی میں انفارچونیٹلی ضرورت 200 ایمبولینسز کی ہے. ہم نے ریکارڈ کیا ہے کہ سال میں تقریباً 300,000 ایسے کیسز ہیں کراچی میں صرف, جہاں پہ ایک پراپر ایمبولینس کی ضرورت ہوتی ہے اور وہاں پہ پراپر ایمبولینس پہنچ نہیں سکتی ہے. بالکل, یہ تو آپ نے بتایا کہ بالکل پرابلمز ہوتی ہیں. اچھا, مجھے ایک بات بتائیے گا کہ میں نے سنا ہے کہ یہ جو ایمبولینسز, نہیں میں بات کر رہا ہوں جو اس کو اسمبل کرنے میں, ایک ایمبولینس تو نارمل ہائی روف میں ہوتی ہے, وہ تو اتنی ایکسپینسو نہیں ہوتی, لیکن جو آپ نے اسمبل کیا ہوا ہے, جو اس کے اندر سسٹمز لگائے ہوئے ہیں, اس کی میں کاسٹنگ پوچھ رہا ہوں. تو آپ کی بات میں یہ ایڈ کروں گا کہ تقریباً جو ایک ایمبولینس جو ہماری امن ایمبولینس کو پراپر بلڈ کرنے میں, فیبریکیشن کرنے میں 7 ملین روپے رکھتے ہیں, 70 لاکھ روپے ہے. اس میں 50 لاکھ روپے صرف گاڑی کی قیمت ہے, 1 ملین فیبریکیشن پہ لگتے ہیں, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ہائس کو لے کے اس کو فیبریکیٹ کر کے, آپ نے اگر اندر سے دیکھی ہو تو اس کے اندر پورا ایک اسٹرکچر جاتا ہے پراپرلی, اس کے اندر ایکوپمنٹ لگتا ہے, اس کا آکسیجن کی جگہ ایک ہے 1 ملین اس پہ لگتا ہے, اور تقریباً 1 ملین ایکوپمنٹ اور جو چیز ہیں اس کو فلفل کرنے کے لیے لگتا ہے. سو یہ اگر آپ چیز پراپر کرنے ہیں, جو کہ ہم جسے کہتے ہیں جان بچانی والی ایمبولینس, جو لٹرلی لائف سیونگ ہے, اور میں آپ کی وسعت سے یہ بتاتا رہا چلوں آپ کے ناظرین کو کہ ماشاءاللہ سے اب تک 159 بچے پیدا ہو چکے ہیں امن ایمبولینس میں, ایمبولینس کے اندر پڑے ہوئے. سو یہ ایک سے زندگیاں آئی ہیں اور ماؤں کی جانیں بچی ہیں, بیکاز آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ایمبولینس پہنچتا ہے, انسان اس کے بارے میں پلان تو نہیں کر سکتا, لیکن راستے میں کبھی VIP روٹ لگ جاتا ہے, کبھی ٹریفک ہو جاتی ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, تو وہ ماشاءاللہ سے ہمارے جو پیرامیڈکس ہیں اور اسٹاف ہے وہ اتنے ٹرینڈ ہے کہ وہ اگر ضرورت پڑے تو اس لیول پہ. اچھا, کراچی میں تو آپ نے بتایا کہ 60 نمبرز کے آپ کراچی سے باہر اور کن جگہوں پہ ہے جو کر رہی ہیں, سندھ میں یا آگے اور کوئی پلانس؟ ہمارا جو ہے بیکاز ہم ایک اچھا ایک ٹریک ریکارڈ ہو گیا تھا ماشاءاللہ, 9,55,000 ایمرجنسی انٹرونشنز ابھی تک ہم کر چکے ہیں پچھلے 9 سال میں. ہر سال تقریباً 1,10,000 کرتے ہیں. تو گورنمنٹ آف سندھ نے ہمارے ساتھ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اشتراک سے ٹھٹا اور سجاول کے ڈسٹرکٹ میں, جو ہمارے ساتھ ہی ڈسٹرکٹ ہے, وہاں پہ 25 ایمبولینسز لانچ کی ہیں, جو کہ آپریٹ امن کر رہا ہے, لیکن فنڈنگ گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. فنڈنگ گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے, اور بالکل ضرورت ہے, کیونکہ اس طرح کی جو ایمبولینسز ہونی چاہیے, میں کہتا ہوں نہ صرف سندھ کراچی بلکہ پورے پاکستان میں ہونی چاہیے, جو کہ مریضوں کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہو. ابھی اور ہماری باتیں جاری ہیں, لیکن یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں.